يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله. محترم حضرات، اس وقت ہم رمضان کا استقبال کرنے کے لیے جمع ہیں اور رمضان کی سب سے بڑی خوبی، سب سے بڑی خصوصیت اور سب سے بڑا اثر رمضان مبارک آئے دوستوں کا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ہمیں تقویٰ سکھانے کے لیے آتا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو یہی فائدہ بتایا ہے کہ تاکہ تم اس کے ذریعے سے تقویٰ حاصل کرو. تقویٰ کس چیز کا نام ہے؟ شریعت کے جتنے احکام ہیں اگر تم تقسیم کریں تو وہ دو حصوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں. کچھ وہ احکام ہیں جو کرنے کے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے یہ کرو یہ کرو یہ کرو، نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکات دو، حج کرو. اور جو اوامر ہیں احکام، اور کچھ احکام وہی لوگ جن کو ہم مناہی کہہ سکتے ہیں، منکرات جن کو منع کیا گیا ہے، یہ نہ کرو یہ نہ کرو، چوری نہ کرو، جھوٹ نہ کرو، زنا نہ کرو، ہر بری بات کو روکا گیا ہے. تو ساری شریعت کے دو حصے ہیں، کچھ کرنے کی چیزیں ہیں، کچھ نہ کرنے کا احکام. تقویٰ جس چیز کا تعلق ہے وہ تقویٰ خاص طور پر ان چیزوں سے تعلق رکھتا ہے جن کو نہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے. یعنی پرہیز جسے ہم اردو میں اور فارسی میں پرہیز بولتے ہیں، پرہیز جو ہے وہ تقویٰ ہے. ڈاکٹر حکیم کہتا ہے کچھ بھی کھاؤ فلاں فلاں چیز نہ کھانا، تو آدمی یہ کہتا ہے فلاں فلاں چیز کا پرہیز. تو جن چیزوں سے شریعت نے ہمیں پرہیز کرنے کے لیے کہا ہے تمام احکام کا نام ہے تقویٰ. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی آدمی کرتا ہوئے معاملے میں کامیاب تو پھر عوام تھوڑے سے بھی کافی ہو جاتے ہیں. مثال کے طور پر ایک آدمی چوری نہیں کرتا، زنا نہیں کرتا، جھوٹ نہیں بولتا، غیبت نہیں کرتا، کسی کا دل نہیں دکھاتا، کسی کو ستاتا ہے، یہ تمام جو ممنوعات ہیں ان سے پرہیز کرتا ہے. اس کے بعد پھر جو کرنے کے کام بہت تھوڑے سے فرائض واجبات، نماز ہر آدمی کو کچھ پڑھ گئے ہے، باقی اگر دولت مند ہے جو زکات میں کم زکات میں کرو، سال بھر میں روزے کی زکات میں مہینے بھر کے لیے پورے 11 مہینے اسے بھی فرصت ہے وضو فرض کے ہاتھ جواب کرتا ہے. حج ہے مثال میں بعد وہاں پہنچنے کی گنجائش ہے، اس کے بعد اسباب ہوگا نماز پہ پڑھ نہیں تو کرنے کے کام بہت زیادہ نہیں ہے، بچنے کی چیزیں بہت زیادہ. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن مجید میں تقوی کی زیادہ تاکید کی گئی. اور رمضان کی اہمیت یہ ہے یاد رکھنے کا تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تقویٰ حاصل کر سکو. یہ جو رکوع ہم نے آج کے لیے تجویز کیا ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے تقوی کی تاکید فرمائی ہے. 2 مرتبہ ایک ہی ذرا سے وقت سے پھر دوبارہ کے تقوی کو کہا گیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو.
اللہ کی باتوں بنائی مانا کی ہوئی باتوں پڑھے تو وَتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور ہر دین، ہر جان، ہر شخص، ہر نفر یہ غور کرے کہ اس نے کل کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے۔ مولانا جلال الدین رومی نے یہ کہا ہے کہ جانے کھلا علمہا ہینت بنی، جانے کھلا علمہا ہینت بنی کہ بلانی من کیم در جانی، سارے علوم، ساری معرفت، سارے شعور، ساری سمجھداری، ساری دینداری کا مقصد یہ ہے کہ تم یہ جان لو کہ کل میں کس حال میں ہوں گا۔ اگر یہ تمہیں محسوس ہے تم تو بہت بڑے عالم، بہت متقی، پرہیزگار، بڑے بڑے سب کچھ ہو، لیکن اگر تمہیں یہ ہوش نہیں ہے کل میرا کیا ہونا ہے، تو پھر سارے علم تعلیم، ساری شعور، ساری علم، ساری دینداری پر بات ہے۔ تو وہ کہتے ہیں جان اللہ علمہا ہینت بنی، تمام علوم کی جان یہ اور صرف یہ ہے کہ بلانی من کیم در یوم الدین، کہ تم یہ جان جاؤ کہ میں یوم الدین حساب کے دن، قیامت کے دن میں کس حال میں ہوں۔ اگر یہ تمہیں محسوس ہے تو پھر تمہاری زندگی صاف گزرے گی، بلا گزرے گی، اور اگر یہ تمہیں ہوش نہیں ہے تو پھر سب بیکار ہے، سب دکھاوا ہے، سب باتیں ہیں، سب کہانی ہے، افسانہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہر آدمی کو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ کل کے لیے کیا تیاری کر رہا ہے۔ زمانے کو جو تقسیم کیا ہے لوگوں نے، عام طور پر 3 زمانے مانے گئے ہیں: ماضی، حال، مستقبل۔ جو گزر گیا، جو چل رہا ہے، جو آنے والا ہے۔ بعض نمبر نے کیا کہا ہے، وہ 4 دن کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں عمرے دراز مانگ کر لائے تھے 4 دن، عمرے دراز مانگ کر لائے تھے 4 دن، 2 آدمی پکڑ گئے، 2 انتظار، امید کرتے رہے، آپ کو کرتے رہے یہ مل جائے، یہ مل جائے، معلوم ہو مل جائے گا، تو انتظار نہیں کر گئے، وہ 4 دن مانتے ہیں۔ لیکن ایک بظاہر مطلب ایک فارسی کا بات ہے، وہ کہتا ہے کہ 3 دن ہیں چورے شدہ خواب عدم جشن کو چھوڑے، ایک چور ہوا، ہم عدم کی نیند سے ہم نے آپ کو چورے شدہ خواب عدم جشن کو چھوڑے، دیدیں کہ باقی سبے اتنا گھنتے ہیں۔ عدم کی نیند سے ہم جب اٹھے تو ہم نے دیکھا، تو اس نے کہا کہ ابھی شبے اتنا باقی ہے۔ پھر ہم دوبارہ جیسا سوتے سوتے طرح ہوتا ہے تو اس بات ہو جاتا ہے، تو وہ کہتے ہیں ہم سے سو گئے۔ یہ 3 زمانے اس نے تسلیم کیے، ایک عدم کا زمانہ جب ہم تھے، ایک وہ زمانہ جب ہم موجود ہوئے، ایک وہ زمانہ جب ہم دوبارہ سو گئے۔ وہ 3 زمانے مانتا ہے۔ لیکن قرآن مجید نے ایک عجیب انداز میں یہ اظہار کیا ہے کہ تمہارے پاس صرف ایک صبح یا شام ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ اس لیے کہ ماضی کا ہے، جب ہم یہاں آ کے بیٹھے تھے وہ ماضی میں ڈالتا ہے، حال نہیں، ہم سوئے میں جو آ کے بیٹھے ہیں وہ ماضی میں چلا گیا، اور جو مستقبل میں تھا وہ آ گیا، اور حال جو ہے، اور یہ 2 حال کوئی چیز ہی نہیں ہے، ماضی اور مستقبل کے 2 کنارے سرحد، جہاں ماضی آ کے ختم ہوا اور مستقبل شروع ہوا، یہ 2 سرحدیں جہاں ملتی ہیں، اس کا نام حال ہے۔ تو اس کی کوئی حیثیت نہیں، حال بن گیا، بس آئی چیز ہے، آتا ہے گزر جاتا ہے، آتا ہے گزر جاتا ہے۔ تو اس لیے قرآن کی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کأنہم یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیرۃ او ضحیٰ۔ قیامت کے دن اپنے آپ کو غور کریں گے، اپنے حالات کے بارے میں غور کریں گے، اپنے زمانے کے بارے میں سوچیں گے، ان کو یہ نظر آئے گا کہ وہ دنیا میں بس ایک صبح اور ایک شام ٹھہرے، لم یلبثوا الا عشیرۃ او ضحیٰ، ایک شام یا ایک صبح وہ گزری ہماری، اور کوئی وقت ہی نہیں تھا ہمارے پاس۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کل کیا ہے، آنے والا کل کون سا ہے؟ جو وقت آج کے بعد گزر رہا ہے وہ سارا کل میں جانا ہے، چاہے اگلا دن ہو یا اگلا سال ہو یا اگلی زندگی ہو یا مرنے کے بعد کی زندگی ہو یا قیامت کا دن ہو، سارا کل میں آتا ہے، آنے والا کل۔ ہمارے اردو میں کل دونوں کو بولتے ہیں، اردو میں کل ہے وہ بھی کل،
اور جو آنے والا کل ہے وہ بھی کل. عربی میں امس کہتے ہیں جو گزر گیا، غد جو آ رہا ہے، دونوں کل ہیں لیکن امس جو گزر گیا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم آج جس زندگی میں گزر رہے ہو یہ تمہارے پاس ایک مہلت ہے، ایک بہت تھوڑا سا موقع ہے، ایک امتحان آنے والا ہے، اس کے لیے تمہیں بتایا گیا ہے، اس کی تاریخ طے کر دی ہے، اتنا تاریخ ہے امتحان، اس کے لیے تمہیں تیاری کرنی ہے. اور تیاری میں تمہارے پاس کتنے دن ہیں؟ زندگی کا تو 40 کا مال نہیں ہے، لیکن جو دن بتا دیا گیا وہ مثال کے طور پر 4 دن. پھر اگلے دن بعد 3 دن رہ گئے، 2 دن رہ گئے، 1 دن رہ گیا. اب جو تمہیں تیاری کرنی ہے وہ کر دو. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ آ رہا ہے کہ انسان یہ کہے کہ پروردگار رب مجھے واپس کر دے، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، جو تم مجھ سے چھوٹ گیا ہے میں کل آج کے لیے وہ تیاری کروں گا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ بات کا اطلاع دینے نہیں آئے ہمارے لوگ، انبیاء آئے، انبیاء کے بعد اللہ تعالیٰ آئے، کتاب آئی، کتابیں تمہاری مانے کی کتابیں لکھی گئی، تمہارے بتانے والے بھی آئے. کوئی موقع تمہیں چھوڑا نہیں ہے کہ تم کہو ہمیں پتہ نہیں تھا، اس لیے یہ موقع نہیں دیا جائے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ سے سمجھدار آدمی وہ ہے جو کل کی تیاری کرتا ہے. پھر اس کے بعد دوبارہ اللہ تعالیٰ فرمایا شروع میں کہا اے ایمان والو اتقوا اللہ وانتم مسلمان، پھر کہہ رہا ہے واتقوا اللہ، پرہیزگاری کیا کرو، اس لیے کہ یہ سب سے نازک معاملہ ہے. بسا اوقات آدمی عبادت خوب کرتا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے، خوب کھانے کھلا رہا ہے، لیکن لوگوں کے حقوق نہیں ادا کر رہا ہے. ابھی چند روز میں نے کسی نے بتایا کہ ایک صاحب ہیں تو انہوں نے کئی لاکھ روپے کسی میں دبا رکھے اور عمرے پہ جا رہے ہیں. ارے بھی عمرہ تو فرض نہیں ہے اور یہ فرض ہے کہ تم اس کی ادائیگی کرو. اس طرح کی چیزوں میں آدمی حد سے زیادہ مطلب برتتا ہے. یہ تقوی کے خلاف رکھتی ہے. تقوی کیا؟ کسی کا مال نہ دباؤ، اس نے مال دبا رکھا ہے، اور جو جس کام کے لیے جا رہا ہے وہ فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے. تو فرض واجب کے مد مقابل ادھر حرام اور ممنوع ہوتا ہے. یہ تو حرام کر رہے ہیں وہ اور غیر واجب کے لیے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ہر آدمی ہر وقت یہ سوچے کہ وہ کیا کر رہا ہے، کل کے لیے کیا تیاری کرے. واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ تعالیٰ پوری طرح باخبر ہے ان تمام چیزوں جو کر رہے ہیں. آدمی جو کچھ غلطی کرتا ہے اتنی دیر تک کھڑا ہے بند یہ بات جو کہی جا رہی ہے سبھی بات آدموں کی بات میں تقوی سے بہت گہرا تعلق ہے. اس لیے کہ آدمی جو گناہ کرتا ہے وہ اس وقت کرتا ہے کہ کوئی دیکھ رہا ہو. کوئی آدمی کوئی عیب کرنا چاہتا ہے، کوئی ظلم کرنا چاہتا ہے، کوئی گناہ کوئی خراب بات جو لوگوں کے سامنے نہیں کی جا سکتی، اس کو کرنے کے لیے سب آدمی کی نہیں کرے گا. کہ وہ دیکھے گا کوئی نہیں ہے اس وقت کرتا ہے. ایک آدمی کی مکڑی میں موجود ہے تو کوئی ایسا کام کھول دے گا تو کسی آدمی کے سامنے نہیں کرنا چاہیے. وہ جو مکڑی چلا گیا اس نے اندر سے کنڈی لگا دی، اس کے بعد اب یہ سمجھ رہا ہے کہ یہاں کوئی نہیں، اس وقت وہ کرے گا. اللہ تعالیٰ فرمانا ہے کہ یہ بھول گئے کہ میں وہاں موجود ہوں. اس آدمی کی موجودگی تمہیں زیادہ پرہیز کے قابل سمجھ رہی تھی، یہی موجود تمہارے نظر میں قابل اعتبار نہیں ہے. نہیں تو گویا اللہ تمہارا ایمان ہی خراب ہو گیا. اللہ تعالیٰ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، ہر جگہ موجود ہے، کسی کی کوئی چیز سے ملے کے نہیں ہے. تو تم ایک آدمی کو موجود میں گناہ کر نہیں رہے اور جب آدمی چلا گیا تو گناہ کرنے کے لیے تیار ہو گیا. اس کا مطلب کے بات ہونے کا تمہیں یقین ہی نہیں ہے. وہ دیکھ رہا ہے تو جانتے ہی، اگر جان رہے ہو تو رشتے دار نہیں، رشتے دار جب نہیں ہے تو یقین نہیں ہے تو ایمان بھی رہنا چاہیے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے تقویٰ اختیار کرو، اس لیے کہ میں تمہیں دیکھ رہا ہوں. اور دیکھنے کے لیے بھی ایسا نہیں ہے کہ میں صرف دیکھ رہا ہوں اور کل تم کہہ دو کہ میں نے دیکھ. اللہ تعالیٰ فرمایا ہے آپ نے تو میرا دیکھنا اور میں نے کہنا کہا کہ میرے کو کوئی قانون نافذ نہیں ہوتا. اس کے علاوہ وہ یہ بھی فرماتا ہے کہ ہم نے کچھ عجیب مقابلے کر رکھے ہیں. تھوڑا کام بیٹا تم سے ضرورت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
آج وہ ایک لفظ جو کوئی بولتا ہے تو ایک نگراں مقرر ہے ہمارا، اور وہ نگراں جو ہے قاضی اردو نہیں ہے، بالکل چوکس گیا عجیب مستحیل ہے، جو جیسے آج کے دور میں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ CCTV کیمرہ لگے ہوئے ہیں، وہ یہ انتظار نہیں کرتے کہ آپ کوئی کام کر کے فارغ ہوتا ہے تو اپنی کارروائی شروع کریں گے، ریکارڈنگ کریں گے، ہاتھ کے ہاتھ جو کچھ آپ بول رہے ہیں جو کچھ کر رہے ہیں ہاتھ کا ریکارڈ ہو رہا ہے، محفوظ ہو رہا ہے، اور اس کی گواہی کے لیے پھر وہ کھول دیا جائے گا، تو آپ سوائے اس کے خاموشی سے سننے اور ماننے اور کوئی آپ کا چارہ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہمارا CCTV کیمرہ ہر آدمی کے ساتھ مستقل فٹ ہے، جو اس کی آواز بھی محفوظ کر رہا ہے، اس کے حرکات کرنا بھی محفوظ کر رہا ہے، میرے سامنے سارے کھول دیا جائے گا۔ اور سب کے علاوہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہارے ہاتھ پاؤں اس میں ہمارے کیمرے فٹ ہیں، یہ گواہی دیں گے، اور آج حیرت سے کہے گا کہ پروردگار یہ کیا ہوا، وہ اپنے ہاتھ پیروں سے کہے گا تم ہمارے خلاف بول رہے ہو، وہ اس وقت جواب دیں گے، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ہاتھ پاؤں جواب دیں گے، انت اللہ الذی انطق کل شیء، جس ہستی نے سب کو بولنے کا حکم دیا ہے، آج اس نے ہمیں بولنے کا حکم دیا ہے، اس لیے جو بات سچائی ہے کہ آج انسان بولتی ہے لیکن ہماری مرضی جو مطابق بولتی ہے، وہ بھی بول دیتی ہے، سچی بولتی ہے، ٹانگ کے سنبھال سمجھتے ہیں، اس طرح سے بلوا لیتے ہیں، کلتی ہمارے کنٹرول سے باہر ہوتی ہے، سچائی کہنا چاہیے۔ والد نے اطلاع کروایا ہے پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لے پر ناحق آدمی، کوئی ہمارا تحریر بھی تھا، ہمارا پیار بھی تھا کہ آپ کو بیٹھتے آپ نے آپ نے جو لکھ لیا آپ نے سن لیا، اللہ تعالیٰ فرمایا نہیں تمہارے نام کام نہیں کرے گا کہ آپ کون تمہارے ہیں بیان کر رہے ہیں، گواہی دے رہے ہیں، تمہارے پاؤں گواہی دے رہے ہیں تم کہاں گئے تھے، تمہارے ہاتھ گواہی دے رہے ہیں تم نے کیا 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 تھے، نماز بتائی تم نے کیا بات کی ہے، تمہاری آنکھیں گواہی دے رہی تم نے کیا لکھا، تو یہ الزام نہیں لگتا کہ تمہارے اسلام نے لکھ لیا ہمیں کیا پتا، تمہارا اسلام بول رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ تعالیٰ پوری طرح سے باخبر ہے کہ جو تم کر رہے ہیں۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اور دیکھو ایسے نہ ہو جانا کہ ان لوگوں نے اللہ کو بھلا دیا، فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا آپا بھلا دیا۔ خود فراموشی کا نتیجہ خدا فراموشی، اور خدا فراموشی کا نتیجہ خود فراموشی۔ جب آدمی اللہ کو بھلا دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس کی سزا کے لیے کوئی باہر کا انتظام نہیں آ رہا کرنا پڑتا، اس کی سزا کے لیے اس کو بھی مقرر کر دیتا ہے، یعنی ہم خود ہی وہ کریں گے تو ہمارے لیے مجھے ہوگا۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بات سے سزا میں کوئی وائرس کے باہر آ گیا، یہ بھی سزا کے ایک چکر ہے۔ کبھی یہ ہوتا ہے کہ ہمارے آس پاس کا کوئی آدمی ہمارا دشمن ہو گیا، قرآن مجید میں بات کہی گئی ہے کہ اسی طرح سے وقتداری کی مولنی بات ظالم نے بعض جماعت آنے سکون، ہم اسی طریقے سے ایک ظالم کے اوپر دوسرے ظالم کو مسلط کرتے رہتے ہیں ان کی غلطیوں کی وجہ سے۔ کبھی انسان ایک دوسرے کا دشمن ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کرتا ہے، اور کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ خود انسان کو اس کا اپنا دشمن بنا دیا جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ ہے کہ ان اللہ تعالیٰ اذا اراد قضاء امر ظلم عن كل ذي لب لبه، جب اللہ تعالیٰ کسی فیصلے کو نافذ کرنا چاہتا ہے تو ہر عقل مند آدمی کے عقل کو ضرب کر لیتا ہے، عقل ہونی بات کر دی جاتی ہے، مت بات دی جاتی ہے، اور پھر وہ آدمی وہ کرتا ہے کہ اس کے لیے مجھے بولتا ہے، اور جب وہ بات کو فیصلہ کرنا تھا کہ برا ہو چکا، اس کے بعد اس کے اندر واپس کر دیا ہے، اور اس کے بعد وہ کہتا ہے وہ یہ تو میں نے اپنے پیر کو بھی بنایا تھا، یہ جو بات میں نے کام اپنے خلاف بھی کام کر لیا، اب میں کیا کروں، اب وہ رشتہ نہیں خود کرنا ارادے کے اس بات کی کام ہوتا ہے، نہیں کیا گا کوئی ارادہ، دوسرے نے کچھ کیا ہوگا تو الزام دیتے یہ تو میں نے ایسا کام کر لیا میرے لیے، یہ اللہ تعالیٰ کرتا ہے اس وقت میں جب کوئی آدمی خدا کو بتا دیتا ہے، خدا اسے بتا دیتا ہے تیرا حالات مقام کیا ہے تجھے خود بتا دیا، اور وہ اپنے قائدوں کے خلاف کام کرتا ہے۔ یہ ہے بتا دینا اپنے نفس کا، اور یہی لوگ کردار بدام ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بلا دیتے ہیں اور اس کے نتیجے میں خدا تعالیٰ ان کو برباد دیتا ہے، اور وہ اپنے کاموں کو اپنے نفس کے خلاف بھی کرتے ہیں۔ یہ بات کو بدکار لوگ لا یستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ، دیکھو ہرگز
असहाबुन नार, जहन्नम वाले लोग और जन्नत वाले लोग कभी यकसा नहीं हो सकते। जिन लोगों ने जन्नत का रास्ता इख्तियार किया है, जिन लोगों ने जहन्नम का रास्ता इख्तियार किया है, वो कभी यकसा नहीं हो सकते। मुनाफिकी सबसे पहले लोगों में मुसलसल बढ़ते कभी की तरह आ रहा है। वो बजाय नमाजों में शरीक होते थे, साथ बैठते होते थे, मिलते थे, लेकिन अल्लाह ताला फरमाता है कि वो लोग, उसने कहा है करकस का जहां और शाही का जहां और, अल्लाह ने कहा है परवाज़ दोनों किसी एक जहां में, परवाज़ दोनों किसी एक जहां में, करकस का जहां और है, शाही का जहां और, किसी मैदान में उड़ रहे हैं, लेकिन एक शाही उड़ता है, वो किसी हवा में उड़ता है, लेकिन उसकी दुनिया दूसरी है। और एक गिर उड़ता है, वो किसी मैदान में उड़ता है, लेकिन उसकी दुनिया दूसरी है। लेकिन होता क्या है, अंजाम का हर एक की जो हकीकत है वो उसका चला जाता है। अल्लाह ताला फरमाता है कि असहाबुन नार और असहाबुल जन्नह एक से जुड़े। असहाबुल जन्नत जुमल वारिदून, जन्नत वालों का ये जन्नत वाले जो हैं वो वारिद हैं, कामयाब। यहाँ अल्लाह ताला बयान करवा रहा है कुरान की कलमत को, लो अल्लाह अलल कुरान अला जमनी लराइतु खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खशयतिल्लाह। अगर हम इस कुरान मजीद को पहाड़ों के ऊपर नाज़िल करते, पहाड़ों पर नाज़िल करने से मतलब ये है कि पहाड़ों को कुरान मजीद का शोर दिया जाता और फिर वो कुरान मजीद उनको दिया जाता, तो इसकी अजमत और हैबत के सामने वो चीज दब जाती, बिगड़ जाती और ऐसा ऐसा हो जाती अल्लाह के खौफ से। तो दिल का लंकार ये मिसालें नीचे बयान करते हैं लोगों के सामने, ताकि लोग सामने गौर करें कि हम लोग कुरान की अल्लाह का कलाम हमारे दरमियान है। एक ऐसी बेमिसाल की पूरी दुनिया में जितनी भी चीजें हैं और पूरी कायनात में तो खालिक है अल्लाह रब्बुल आलमीन। ये उसने जो चीजें पैदा की हैं उसकी मखलूक़ात, ये कुरान की हमारे हाथ में है। ये वाहिद ऐसी चीज है जो ना खालिक है ना मखलूक है, अल्लाह के सिफत कलाम अल्लाह ताला ने नाज़िल किया है। ऐसी कोई भी हमारे पास नहीं, एक का भी इससे ज्यादा सही जरिया हमारे पास कोई नहीं। दुनिया की चीजों के बारे में जितनी साइंस है, जितनी तहकीकात है, जो कुछ जाना है, जो हमारे तजुर्बात, हमारी कोशिशें हैं, लेकिन बिल्कुल वाहिद साफ सही जो बनाने वाले ने दिया है वो हमारे कुरान मजीद है। वो ये बता रहा है कि तुम अपने जिंदगी के बाद की जिंदगी की जो करते हो वही तुम्हारे लिए असर कामयाबी की। और हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को मकबूल मकबूल है, बाद लोगों ने इस हदीस में ये भी कहा है, लेकिन एक बात ये है कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को मकबूल है, वो फरमाते हैं मुझे कबला मरने से पहले तुम मर जाओ। मरने से पहले मर जाओ, नहीं अपने आप को मना कर दो, बल्कि मौत को अपने ऊपर इस तरह से तारीफ करो जैसे मौत आने के बाद एक यकीन होगा कि हम मर गए हैं। इस तरह से अपने ऊपर कभी कभी हाजिर कर लिया कि हम दुनिया से जा रहे हैं, ये दुनिया छोड़ रहा है, अब हमें क्या करना चाहिए। इसी वजह से इस्लाम के शुरू दौर में एक जमाना था जो दूसरे बारे में कुरान में अल्लाह ताला ने बयान फरमाया कि वाली में वसीयत, हमारे ऊपर वसीयत फर्ज कर दी गई और उसमें क्या करना होता था, आदमी को इसको लिखना होता था मेरा इतना माल है, इसमें से इतना इसको दे देना, इतना इसको दे देना, इतना कर देना। बाद में जब मिरास की आयत नाज़िल, सूरह निसा नाज़िल और उसके अंदर दूसरी मुलाओं की औलाद बयान करके अल्लाह ताला ने कर दिया बना करके, उसके बाद माली तकसीम तो करना जरूरी नहीं रहा, लेकिन वसीयत अब भी जरूरी है। और ये ऐसा हुक्म है जिससे हमारे अक्सर लोग 99% नहीं बल्कि 1000 छोड़कर ज्यादातर लोग इसमें बताते हैं कि वो ये वसीयत नहीं लिखते कि मैंने किससे कितना दे रखा है, किसको कितना दे रखा है। आपने आपको बहुत करीब एहतमाम का आदमी है कोई, आपने उसको 2 लाख रुपए दे रखे, बीवी को भी नहीं बताया, बेटे को नहीं बताया, किसी को नहीं बताया, और मौका तो हमें मालूम नहीं, अल्लाह क्या तो मुकर्रर है लेकिन हमें नहीं मालूम, मौत आ गई। अब उसके लिए ध्यान रखना है कि 2 लाख रुपए आपके घर वालों को देते या न देते। अगर उसने दबा लिए तो नुकसान हुआ, आपके मरने के बाद जो बारिशों का था उनको नहीं मिलेगा 2 लाख रुपए के बारे में। आपकी
बात की नादानी है, आपने इसको वसीयत नहीं की। बातें ऐसी होती हैं कि बताना नहीं है। एक आदमी तुम्हारा बहुत करीबी दोस्त है, हमारी कहिए हमको पसंद नहीं करती हो, मैं उसे 2 लाख रुपए घर में झगड़ा होगा, आप 2 लाख रुपए देने मेरे भाई ने 2 लाख रुपए मांगे, तुमसे 15 दिन पहले तुम्हें दिए नहीं थे और उसको दे रहा हमारा क्या लगता है? घर की बात नहीं है, इसलिए उसे बताना नहीं। तो किसी न किसी को बताओ, कम से कम डायरी में ऐसे लिख के रखो कि हमारे पास कोई गलती तो सारी मालूम है। ये कुछ न कुछ वसीयत का तरीका जरूरी है, ताकि जिससे आपने ले रखा है आपने ले रखे हैं, किसी को नहीं बताया, उसने भी एतबार में हुक्म है कि जब कोई लेन देन किया तो पूरे किया। आयत मुदायनत पूरे कुरान मजीद में सबसे लंबी एक आयत है जो आयत मुदायनत कहलाती है। पूरे बकरा के आखिरी से पहले की एक आयत है जो आयत मुदायनत कहलाती है, यानी लेन देन के आकाम बयान करने वाली आयत। या ईमान वालों, जब तुम किसी से लेन देन किया करो तो उसे लिख लिया करो। आपने तो लिखा नहीं, उसने भी लिखवाया नहीं, उसके बाद आप पुराने बात पे चले गए, आपको कुछ बताया नहीं बताया। अब लोग कह रहे हैं हमारे वालिद को जरूरत नहीं थी 5 लाख रुपए लेने की, तो देते गरीब चले गए हैं। अब कोई गवाह है? गवाह कोई नहीं। कोई तहरीर है? तहरीर नहीं। तो बस और करो। इस तरह की चीजों को करने के लिए अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है, जो कुछ लिखवा। और एक हदीस शरीफ में हज़रत हाकिम की रिवायत है, उसमें हज़रत रसूलुल्लाह मानते हैं कि कोई आदमी किसी को लेन देन कर ले उसको लिखे पड़ेगी, उसके बाद फिर वो अल्लाह ताला से दुआ करता है, वो नहीं दे रहा, अल्लाह ताला से दुआ करता है कि परवरदिगार मेरी रहमत बना दे, किसी को दिलवा दे, अल्लाह ताला दुआ को पूरी नहीं करता। इसलिए तुमने कायदे का तरीका जो था वो इख्तियार नहीं किया, दुआ कर रहा, मैं क्यों दुआ करूं? मेरा बताया हुआ तरीका तुमने कबूल नहीं किया, मैं तुम्हारा दुआ कबूल नहीं करता। इसलिए ये हुक्म जरूरी है कि जो कुछ भी लेन देन किया तो उसने डिवेलप किया, उसमें आदमी कहता है अच्छा हम लेके बाद जाएंगे, तुम्हारे 10,000 या 20,000 रुपए की बेईमानी कर लेंगे, बेईमानी नहीं करेंगे, तुमसे कहोगे बेईमान नहीं हो जाओगे, लेकिन जिंदगी पर द्वारा ना भरोसा नहीं, जिंदगी पर भरोसा। इसलिए तुम्हारे ईमान पर भरोसा है, तुम्हारी जिंदगी पर भरोसा नहीं। इसलिए निकट पढ़ा दो और उसमें गवाह बनाओ। और जहां तक अल्लाह फरमाता है कि गवाह बनाओ, अगर आदमी मर्द न मिले तो औरतों को गवाह बनाओ और लिखवाओ। और आदमी जो गला लिखते हैं इस तरह से, वो इस तरह से लिखते हैं कि 30,000 है इंसान को 30,000। अब काम तरह से कट गया है और कुछ नुक्ता हो गया तो उसमें 30 और 20 में उर्दू में लिखने की क्या फर्क है? नुक्तों का कहना था, इसलिए वो ये लिखते हैं कि 30,000 इसके आधे 15,000 होते हैं। बिल्कुल रास्ता साफ हो गया, यानी गड़बड़ होने के इम्कान नहीं है। इस तरह से तहरीर मरतब करने के कारण बारीकी से बयान किया गया, इस तरह से हमारे को कला लिखते हैं। तो अल्लाह ताला फरमा रहा है कि अगर हमने ये कुरान मजीद नाज़िल किया होता आसमान के ऊपर तो तुम देखते कि वो खुशबू से दब कर मुतसब्बिह रेत हुए जा रहे हैं उनसे अल्लाह के खौफ से। और हम ये मिसालें इसलिए बयान करते हैं इंसानों के लिए ताकि वो गौर करें। ला इलाहा इल्ला हु, वही परवरदिगार है जिसके सिवा कोई माबूद नहीं है, जो आलिमुल गैब व शहादत, जो छिपी हुई चीजें हैं उनको भी जानता है और जो खुली हुई चीजें हैं उनको भी जानता है। गैब अल्लाह के लिहाज से कोई गैब नहीं है, हमारे लिहाज से बहुत सारी चीजें गैब हो सकती हैं जो हमारे सामने नहीं है, हमारे पीछे क्या है नहीं मालूम, हमसे कुछ चीज उन्हें देखी नहीं और उन्हें मालूम, कल क्या होने वाला उन्हें मालूम, लेकिन अल्लाह ताला ने ये कोई गैब नहीं, वो कल आने वाले कल को उसी तरह से देख रहा है, तो उधर चुका उसको इस वक्त उसी तरह देख रहा है, आगे हर चीज उसको सामने है। ये जो गैब कहा जा रहा है हमारे चाहते हैं हमारी इख्तिलाफ में कि तुम जिस चीज को नजरों से गायब समझते हो वो भी, और जो तुम्हारे सामने है वो भी अल्लाह ताला के सामने सब कुछ है, वो सब जानता है। वो रहमान रहीम, वो बहुत रहम करने वाला है, बहुत मेहरबान है। रहमान और रहीम एक ही बात जैसे 2 अल्फाज बने हुए हैं, लेकिन रहमान के बारे में आमतौर पर उलमाए फरमाते हैं कि रहमान जो है दुनिया और आखिरत दोनों में रहम करने वाला, और रहीम दुनिया में रहम करने वाला। और बहुत फर्क
दूसरे बताया जाता है, लेकिन रहमान और रहीम मफहूम एक ही है। और अल्लाह ताला फरमाता है सवाब रहमती गज़बी, मैं गज़बनाक होता हूँ तो गुस्सा भी आता है, लेकिन अल्लाह ताला फरमाता है मेरे गुस्से से मेरी रहमत नहीं है, इसलिए मैं माफ ज्यादा करता हूँ। वही खुदा के नाम में जिसकी सिवा कोई माबूद नहीं, जो बादशाह है, तक़द्दुस का इंतहा पर पहुंचा हुआ है, अस्सलाम जो सलामती है, अल-मुमिन वो अमन देने वाला है, अल-मुहैमिन पूरी तरह से मुआविल निगाम, मुहैमिन एक हफीज भी है, हाफिज भी है, वो कोई मकसद नहीं। मुहैमिन कहते हैं जो निगाह में उठे हुए हिफाजत भी फरमा रहा है और देखभाल भी कर रहा है, तमाम खतरात को दूर भी कर रहा है। हम उसको अगर अपनी महसूसात कर रहे हैं, अल्लाह ताला की कोई मिसाल मिल जाती है, लेकिन अगर हम दुनिया की जिंदगी में देखें तो आप समझिए कि किस तरह से एक मुर्गी अपने बच्चों को 5-6 बच्चे उनको किस तरह से पराव में डुबा लेती है कि हर खतरे का मुकाबला करती है। जो जानवर उससे बड़े हैं, मुर्गी से भी बड़े हैं, उनसे लड़ जाती है। चिड़िया कौवे के ऊपर हमला करती है, उड़ती जाती है, उस पर हमला करती जाती है, इसलिए तो उसके बच्चे को उठा लिया, वो अपने आप को बना देती है। तो मुहैमिन का अगर हम दुनिया के हालात में मुशाहिदा करें तो यूँ समझिए कि किस तरह से मुर्गी अपने बड़ों में अपने बच्चों को छुपा लेती है, उसको सकरात में भी बचाती है, मौसम के असरात से भी बचाती है और हर प्रकार की परेशानी से बचाती है, नजर भी रखती है, निगाह भी रखती है। इसी तरह से जब जिस तरह से माँ अपने बच्चों की इबादत करती है, अपने वजूद से गालिब होकर वो उसकी परवाह करती है। खुदा पाक को इसकी तो जरूरत नहीं है अपने वजूद के खतरात को नजरअंदाज करे, उसकी जरूरत बताए, लेकिन वो अपने बंदों को उससे ज्यादा हिफाजत करता है, निगाह में रखता है, महफूज होता है और उनको खतरात से भी बचाता है। तो मुहैमिन में ये सारे मकाम शामिल हैं। अल-हकीम करने वाला, अल-जब्बार अपनी हिम्मत के जरिए किसी चीज को लागू करता है, अल-मुतकब्बिर और वो अपनी बड़ाई करता है। मुतकब्बिर कहते हैं उर्दू में इंसान के लिए तो मुतकब्बिर होना बुरी बात है। मुतकब्बिर का मतलब अपने आप को बड़ा समझता है। एक जो कबीर लफ्ज़ होता है, कबीर का मतलब बड़ा, एक मुतकब्बिर होता है जो अपने आप को बड़ा समझता है। एक बुजुर्ग ने मुतकब्बिर से पूछा, इमाम भी बताइए कि हर आदमी से देखा जाता है मुतकब्बिर है, बुरी बात है, लेकिन अल्लाह ताला खुद ही कह रहा है मुतकब्बिर है। ये जो बल्कि हमारे लिए ठीक नहीं है, अल्लाह ताला क्यों कहता है हमको? मैंने कहा उसकी वजह ये है कि हम अगर अपने आप को बड़ा समझते हैं तो झूठ बोल रहे हैं। वो बाकायदा बड़ा है, किसी इंसान को कोई अदब नहीं है, कोई बड़ाई नहीं है, अल्लाह की बड़ाई है, दौलत की बड़ाई है, इल्म की बड़ाई है, औहदे की बड़ाई है, या किसी भी तरह की कोई बड़ाई उसको मिली है अल्लाह ताला के अता, उसकी अपनी बड़ाई नहीं है। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास भी बड़ाई है, उसकी अपनी ज़ाती बड़ाई है, इसलिए वो मुतकब्बिर है तो बोलता है, बाकी जो कोई मुतकब्बिर है वो झूठ बोल रहा है। इसलिए अल्लाह ताला मुतकब्बिर है तो ठीक है, वो अपने आप को बड़ा मानता है, वो बड़ा है ही। तो अल्लाह ताला की बात में एक मुतकब्बिर भी है, सुभान अल्लाह तमाम बातों से कोई शरीक करते हैं, किसी और को शरीक करते हैं, किसी को शरीक करते हैं, किसी गिरोह को शरीक करते हैं, किसी फरिश्तों को शरीक करते हैं, किसी नबी वली को भी शरीक करते हैं। अल्लाह के इख्तियार में कोई शरीक है ही नहीं, फरिश्ते भी नहीं, फरिश्ते उसके काबिल हैं, फरिश्ते जो कुछ कर रहे हैं उसके हुक्म से कर रहे हैं, उसके मददगार नहीं है, वो अपने हुक्म से कर ले बगैर उनकी मदद के। लेकिन अल्लाह ताला जितने लोग किसी चीज को शरीक करते हैं, चाहे वो बाकी चीजें हों, दूध हों, फरिश्ते हों, अंबिया हों, अंबिया में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा कहा जाता है, लेकिन खुदा को शरीक नहीं है। कुरान मजीद इस बात को आगे करने के लिए कहा गया है कि अल्लाह ताला क़यामत से कहेगा कि तुमने क्या कहा कि तुम मेरी इबादत करो? वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे परवरदिगार अगर ऐसा मैं कहता तो तुझे मालूम होगा, मैंने तो ऐसा नहीं कहा, मैं तो तेरा बंदा। तो अंबिया के नाम हो या फरिश्ते हो या कोई भी बड़ी बड़ी ताकत, वो अल्लाह ताला की सब मखलूक है, किसी को भी उसमें शरीक करना हराम, उसी का गुनाह है। वल्लाहु खालिकुल बारिक, वही परवरदिगार। इस आयत के अंदर और इस रुकू के अंदर
اندر کتنے اللہ تعالیٰ کے نام زبان ہیں. پورے قرآن مجید میں کہیں اللہ تعالیٰ کے اتنے سارے نام ہیں. دوسری جگہ تو ہمارے اللہ تعالیٰ نے بڑی اللہ کے اسماء کو کیا اللہ تعالیٰ کے بہت سارے ایسے ایسے نام ہیں ان کے ذریعے ان کو پکارا کرو دعا کیا کرو. لیکن اتنے سارے نام کسی آیت میں جمع نہیں. اور آپ اللہ کو معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے اس میں وہ فرماتے ہیں کہ سورہ حدید میں پیچھے آئے ہیں اور سورہ حشر پہ پڑھ رہا ہے. یہ سورہ حشر کے آخر کی 4 آیتیں ہیں. یہ 10 آیتیں دعا کی انتہائی مقصد. حضرت علی نے یہاں تک فرمایا تھا جس کو بتا رہے تھے کہ اگر تم یہ دعا کرو یہ 4 آیتیں پڑھ کے یہ دعا کرو کہ علی نہیں خراب کرنا چاہتے ہیں تو میں بھی سکتا ہوں. کون پر دعا کرے گا. لیکن انہوں نے بتایا کہ اتنی مؤثر چیز ہے. تو 4 آیتیں کہاں سے یہ لو اللہ سے 20 نمبر کے بعد سے اور آخر تک 4 آیتیں یہ سورہ حشر کی آخری 4 آیتیں اور سورہ حدید کی شروع کی 6 آیتیں علی بن ذات شروع کر. یہ 6 آیتیں جو ہیں انتہائی پوری والی کہانی آیتیں ہیں. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ مصبحات جو آیتیں سبحان اللہ یا سبحان اللہ سے شروع ہوتی ہیں ان صورتوں کو پڑھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو روتے تھے. اور اس کی فضیلت بھی بیان کی گئی ہے. یہ پڑھ کے سنایا کرو. ان کے اندر ایک آیت ایسی ہے جو 1000 آیتوں کے برابر ہے. یہ نہیں بتایا کہ کون سی آیت ہے. لیکن بعض علماء کا تفسیر روح المعانی وغیرہ میں بیان کیا گیا ہے کہ بعض علماء کا کہنا ہے کہ وہ آیت وہ آخر کی کیا آیت ہے. 3 آیتیں کہ کم سے کم ایک آخری آیت واللہ خالق البارئ مصور الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض والعزیز الحکیم. وہ کہتے ہیں کہ یہ آیت ہے جس کے بارے میں حضرت نے فرمایا ہے کہ 1000 آیتوں کے برابر اس کو پڑھنے کا ہے. اس لیے یہ آیتیں یاد کر لی ہیں جو آپ کے وقت میں آدمی جو سورہ فاتحہ ہے تو یاد تو پڑھ لینا چاہیے. اور اگر ہو سکے تو یہ آیت یاد کر لینا ہے. اس میں آخری آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ ہے جو خالق ہے پیدا کرنے والا ہے. بارئ وہ پیدا کرنے کا منصوبہ بناتا ہے. المصور وہ صورت بری کرتا ہے تصویر بناتا ہے شکلیں بناتا ہے تو وجود بنتا ہے. لہو الاسماء الحسنى اس کے بہت سارے اچھے اچھے نام ہیں. حدیث شریف کے بعد آپ کے بہت سارے نام آئے ہیں لیکن علماء کرام کا مطلب ملتا ہے کہ کوئی بھی اچھے اچھا نام کو جب تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کے ساتھ کہ اللہ کا نام اس وقت تک اللہ کا نام متعین طور پر اس کو نہیں کہہ سکتے. تو اللہ کے بہت سارے نام اسماء الحسنى ہیں. آپ دیکھتے ہوئے قرآن مجید ہمارے ہندوستان میں سب ہیں نمبر 3 والا آیت ہے قرآن مجید ہے. ان کے لکھوں میں بہت سارے نام ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نام. کوئی آدمی اگر ان کو بھی پڑھ کر دعا کرے گا تو ان شاء اللہ وہ دعا ہوتی ہے. ان سب کے ہم لوگ بات سماوات کے رب باقی بیان کرتی ہے ہر چیز جو آسمانوں میں زمین میں ہے اللہ کا ہے. وہ العزیز الحکیم بے شک کو بل میں والا ہے. یہ عزیز کتاب عام طور پر عزیز الکریم یا عزیز الحکیم سے ہی آتا ہے کہ عزیز کا مطلب ہوتا ہے غلبے والا یعنی بخاری میں ہے چیز پر. اس کے باوجود حکیم اس لیے کہتا ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی اسلام کی دشمنی کر رہا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت دے رہا ہے بہت بڑا نقصان کر رہا ہے قرآن مجید کو ذرا کہہ رہا ہے اور اللہ تعالیٰ عزیز ہے غلبے والا ہے. وہ کیوں نہیں پکڑتا کیوں نہیں سزا دیتا. اس کے لیے الحکیم کو حکمت والا ہے. حساب سے کرے گا ایک دم سے میرا تو فیصلہ نہیں کر دیتا. جس طرح سے کوئی نادان آدمی کوئی غصے میں کوئی فیصلہ کرے بعد میں کہہ وہ غصے میں ایسا کر دیا مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. اللہ تعالیٰ ایسا کوئی فیصلہ نہیں کرتا. اس لیے میرا عزیز کے ساتھ حکیم ضرور ہوتا ہے. یہ بہت حکمت والا ہے جو اس کو فیصلہ کرنا ہے سارے نتائج آباد کو دیکھ کر فائدہ نقصان دیکھ کر سارے کام کرتا ہے. پھر اس میں سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ جو غلط کر رہا ہے وہ کیا اس کو بندہ اس کی دوسروں ہے اس کو بھی اسے مہلت دے گی. تم نے غلطی کی ہے تمہیں مہلت. ابو ابو جہل یہ غلط تھے لیکن انہی کے بیٹے ہیں کیا ہو رہا ہے. ابو لہب کی بیٹی رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں. ابو جہل کے بیٹے اکرمہ وہ صحابی ہیں. اگر فوراً مسلم آدمی سب کو دعا کر دیا جاتا بعد میں ایمان لائے تو وہ یہ بھی دشمن تھے. حضرت خالد بن ولید کتنا بڑا کام کیا انہوں نے اسلام کے خلاف. جب یہ وقت کا نقشہ جو پلٹ گیا وہ تنہا خالد بن ولید کی ایک وجہ بنی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑ کی پریشان لڑائی بتائی تھی
آج لوگوں کو مقرر کیا تھا کہ ہمارے یقین ہے جب تک تم سے میں نہ کہوں یاد نہیں رکھتا یہ کوئی ایسی جگہ تھی وہاں گھوم کے آسکتی سے حملہ کر سکتا ہے اہل اسلام کو بڑھ کی کوئی شاید حضور صلی اللہ علیہ وسلم بار بار تاکید کرے جب تک میں نہ کہوں ہمارے یقین ہے یہ نہیں تھا کہ ہم کس جان کچھ بھی رکھ ہمارے یقین ہے جب تک میں تم سے نہ کہوں نہ جان اور جب مسلم اور تو فتح ہوئی اور مشرکین مکہ آنے لگے تو اس وقت لوگوں نے کہا وہاں پہاڑ پر بیٹھے ہوئے تھے کہ اب تو جنگ ختم ہو چکی ہے لیکن جو سمجھدار لوگوں کا حضور کے الفاظ کرتے ہمارے یقین جب تک میں نہ کہوں میں نہیں حضور نے کہا کہ سر کے لیے جنگ کے دوران بھی ساری بات جنگ ختم ہو چکی تب بیٹھنے میں کیا کہا لہٰذا بہت گئے لیکن کچھ لوگ مر گئے حضرت خالد بن ولید بار بار ان کے لوگ دیکھ رہے وہ بھارت کے انہوں نے دیکھا وہاں پر پولیس لوگ رہ گئے ہیں انہوں نے بھارتی فوج میں کچھ لوگوں کے اکٹھا کیا لوگ ان کے پیچھے آ کر انہیں کر دیا اس کے نتیجے میں ان کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم مبارک میں شہید ہوا اور بہت سارے لوگ شہید ہو گئے اور قرآن شریف میں اس کی مذمت کی گئی تو ہر چیز جو ہے حساب سے ہوتی ہے اگر اللہ تعالیٰ ایش میں آ کے غصے میں آ کے معاف ملا اس کو کتنے مشکل خالد بن ولید تو سیف اللہ ہوگا اللہ کی دربار بعد میں اللہ کی دربار ملتی ہیں کہ اہل اسلام کو دوسری اتنے سنگین کام کیا انہوں نے اس کے باوجود بھی بعد میں اللہ نے ان کو اسلام کی طرف دی اور انہوں نے اسلام کی فوج پہ 2010 سال دیا اور خالد صاحب اللہ آپ کو بھی سنتے ہیں انہیں کبھی کبھی وہ خالد صاحب نے مسلم پہ لا خالد اللہ کی درباروں میں ایک دربار وہ دربار ایک وقت اہل اسلام کے خلاف بھی ہو رہی استعمال ہو رہی لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو اللہ اعلان کرنا کہ ہمیں کام کیا آنے والا نہیں اس لیے اس کو خوف سزا نہیں اس لیے اللہ تعالیٰ ہر معاملے میں کہتا ہے کہ میں غلبہ کرتا ہوں طاقت کرتا ہوں سب کچھ کرتا ہوں لیکن میں حکمت والا ہوں حساب کرتا ہوں اللہ تعالیٰ نے تقوی کی توفیق عطا فرمائے آنے والے مبارک رمضان میں اللہ تعالیٰ تمام ذمہ داریوں کو انجام کرنے کی توفیق دے دعا بعد میں کر لیں گے جو پوچھنا کو بات کریں گے
Amin.